اس کا اندازہ لگائیں۔ یقیناً علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی افادیت اور اہمیت بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ عام خاص سب اس کی اہمیت و افادیت سے واقف اور آشنا ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیت کریمہ پہ آپ غور کریں۔ اللہ تعالی اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تم کہہ دو، اے میرے رب تو مجھے علم اور عطا فرما۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو غیب داں نبی بنا کر بھیجا، عالم ما کان وما یکون بنایا، علم سے مالا مال فرمایا، اس قدر علم سے نوازا۔ مصطفیٰ مکے میں ہوں تو خبر مدینے کی ہے، مصطفیٰ مدینے میں ہوں تو خبر مکے کی ہے، مصطفیٰ گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہوں تو خبر پوری کائنات کی ہے، مصطفیٰ کا غلام کس حال میں ہے یہ میرے آقا رحمت للعالمین سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ تو ان ابلیسیوں کا ہے، ان نادانوں کا ہے جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، لیکن قسم خدا کی ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے جو امام احمد رضا خان نے بریلی کی سرزمین سے پیغام دیا اور بتایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ یہ دادان بات کرتے ہیں علم مصطفیٰ کی، علم مصطفیٰ کی، نبی کے غلاموں کا علم اس قدر ہے الحمدللہ کہ وہ دیوار کے پیچھے کا علم، پہاڑ کے پیچھے کا علم، آپ کے سینے میں کیا اس کا علم وہ رکھتے ہیں، تو پھر میرے آقا کے علم کا حال کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو ہر نعمت سے نوازا اور نعمت کا کمال عطا فرمایا، لیکن یہ نہیں کہا اے محبوب تم اس کی زیادتی مانگو، اے محبوب تم اس کی کثرت مانگو، اے محبوب تم اس کا ازدیاد طلب کرو، اے محبوب تم مجھ سے اسے اور مانگو۔ کسی اور چیز کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حکم نہ دیا اے محبوب تم یہ اور مانگو، یہ اور مانگو۔ تنہا علم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے اے محبوب تم مجھ سے علم اور مانگو۔ گویا آیت کریمہ بتا رہی ہے رب اپنے محبوب کو جب حکم دے اے محبوب علم مانگو، کثرت علم طلب کرو، ازدیاد علم مانگو، تو اس سے پتہ یہ چل گیا علم معمولی چیز نہیں ہے، علم بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ خدا خود اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے اے محبوب تم علم مانگو۔ آپ کو بتاتا چلوں آپ اپنی زبان میں سمجھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں غوث اعظم کو غوث اعظم کس نے بنایا؟ غوث اعظم کو قطب الاقطاب کس نے بنایا؟ تو اٹھاؤ قصیدہ غوثیہ۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، اگر میں قطبیت کی دہلیز میں پہنچا ہوں تو کسی اور چیز سے نہیں، وہ علم دین مصطفیٰ سے پہنچا ہوں، قرآن کے علم سے پہنچا ہوں، حدیث مصطفیٰ کے علم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار علم کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ قرآن پاک کی آیات طیبہ میں متعدد آیت کریمہ سے اس کی متعدد آیت کریمہ سے علم کی فضیلت و اہمیت پر روشنی بڑھتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ، احادیث طیبہ، احادیث رفیعہ عظیمہ سے بہت بڑی اہمیت اور فضیلت علم کی واضح ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار العلم نور، علم ایک نور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورج روشن ہے، سورج ایک روشنی ہے، یہ ٹیوب لائٹ ایک روشنی ہے، لیکن جب یہ جل جاتا ہے تو گلی روشن ہے، تاریکیاں چھٹ گئی، یہ جل جاتا ہے تو محلے روشن ہیں، ظلمت چھٹ گئی، یہ جل جاتا ہے تو ہر گلی کوچا کوچا، ذرہ ذرہ ہمارے دیکھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ ہم دیوار بھی دیکھ رہے ہیں، راستہ بھی دیکھ رہے ہیں، قدم بھی دیکھ رہے ہیں، گڑھا بھی دیکھ رہے ہیں، خشک و تر بھی دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان ظاہری نور کا عالم ہے، لیکن العلم نور، علم ایک
ایسی روشنی ہے کہ جب اس علم کی نورانیت سے ذہن روشن ہوتا ہے، دماغ روشن ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، قلب روشن ہوتا ہے، جگر روشن ہوتا ہے، تو علم کی روشنی ایک ایسی چیز ہے حضرات ذی وقار کہ وہ تاریک اندھیروں میں اور تاریک گھٹا ٹوپ ڈھوروں میں علم ایسا کام کرتا ہے یہ آپ کو گرنے سے بچا سکتا ہے، لیکن علم ایسی روشنی ہے جو آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یہ علم ایسی چیز ہے جو قرب خدا تھے، یہ علم ایسی چیز ہے حب مصطفیٰ تھے، یہ علم ایسی چیز ہے جو وصل حبیب تھے، یہ علم ایسی چیز ہے جو اللہ کی معرفت ہے، یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو قرآن کی حکمت و دانائی عطا کرے، یہ علم ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں اخلاق کا پتہ چلتا ہے، والدین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، بڑوں کے ادب کا طریقہ پتہ چلتا ہے، کھانے پینے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، حلال و حرام کی جانکاری ہوتی ہے، جائز و ناجائز کا پتہ چلتا ہے۔ یقیناً علم ہے تو آپ سب ہیں، یہ دنیا فانی ہے، یہ دولتیں یہی رہ جائیں گی، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے اگر کسی کا بچہ عالم دین بنتا ہے تو اس کے گھر کا نہیں، وہ قوم کا عالم ہے، وہ قوم کا رہبر ہے، وہ گاؤں کا رہبر ہے، وہ شہر کا رہبر ہے۔ آؤ ذرا آپ کو بتاتا چلوں، امام احمد رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تو آج عرب و عجم بن رہا ہے، عرب و عجم میں سکہ آپ کا بیٹھا ہوا ہے، خواہ وہ چین ہو یا جاپان ہو یا امریکہ ہو یا عربستان ہو یا انگلستان ہو یا ہندوستان ہو، وہ کون سا شہر ہے جہاں اعلیٰ حضرت کے علم و معرفت کا ڈنکا نہیں بجتا؟ قسم خدا کی عرب میں بج رہا ہے، عجم میں بج رہا ہے، ہر چہار جانب میں بج رہا ہے، شرق ہو غرب ہو شمال ہو جنوب ہو، امام احمد رضا کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا سینہ محبت رسول کا مدینہ تھا، قرآن کا علم آپ کے سینے میں، حدیث کا علم آپ کے سینے میں، ارضیات کا علم آپ کے سینے میں، آسمان کا علم آپ کے سینے میں۔ بچپن سے سعید علوم و فنون پر جنہوں واقفیت تھی ہزاریں تصانیفیں چھوڑ گئے، آج وہ امام احمد رضا کو پہچانا جا رہا ہے تو محبت رسول کی بنیاد پر، بہت بڑے عالم دین کی بنیاد پر مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا گایا عجم نے تیرا ترانہ مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ۔ ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت میں آپ سے پوچھوں، سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وقت بہت کم ہے، دو تین جملے اور سن لیجئے، آپ اپنے سادہ لوح میں محفوظ کریں۔ حضور امجد علی کو صدر الشریعہ کس نے بنایا؟ وہ ذات ہے جن کی چوکھٹ علم و معرفت پر پہنچ کر ہم نے علم کے کتابوں کو اپنے سینے میں بسایا ہے۔ حضور حافظ ملت علامہ عبدالعزیز آپ کو حافظ ملت کس نے بنایا؟ حمید رضا خان کو حجت الاسلام نے کس چیز نے درجہ دیا؟ حضور مفتی اعظم ہند کو مفتی اعظم ہند کس نے بنایا؟ حضور علامہ حشمت علی خان کو شیر بیش اہل سنت کس نے بنایا؟ حضور مشاہد ملت کو عالم علماء عالم العلماء کس نے بنایا؟ ہمیں آج کے ماضی قریب میں بہت سارے علماء کے استاد، وہ علماء گر بھی تھے، مفتی گر بھی تھے، طریقت والے بھی تھے، شریعت والے بھی تھے، زہد و تقوی والے بھی تھے۔ علامہ اختر رضا خان کو تاج الشریعہ کس نے بنایا؟ تو مجھے کہنے دیا جائے صدر الشریعہ بنے ہیں تو قرآن و حدیث کے علم سے، حجت الاسلام بنے ہیں تو قرآن و حدیث کے علم سے، شیر بیش اہل سنت بنے ہیں تو قرآن و حدیث کے علم سے، حافظ ملت بنے ہیں تو قرآن و حدیث کے علم سے۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کا بچہ بھی اتنے منصب والا ہو جائے، بہت بلندیوں تک پہنچنے والا ہو جائے، اسے قرآن سے قریب کر دو، مصطفیٰ کی حدیث سے قریب کر دو، دارالعلوم سے قریب کر دو، غوثیہ بدر العلوم میں داخلہ کرا دو، قسم خدا کی وہ یہاں رہے گا تو بھی چمکتا رہے گا، قبر میں جائے گا تو چمکے گا، اور جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اس کے ماں باپ کا سر چمکے گا، پورا اس کا گھر چمکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت
फैजान आला हजरत मुफ्ती अता मोहम्मद साहब किबला नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान बहुत काबिल मुबारकबाद है जनाब फैज रजा सल्लमहू के घर वाले, उनके खाहरान बरादरान हमशीरगान ऐसे अकरबा दोस्त अहबाब रिश्तेदार कि उन्होंने अपने बच्चों को इन असातिज़ाए किराम की दरसगाह में भेजकर इस लायक बना दिया कि अभी वो माइक पे आए थे तो आपके सामने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात कर, क्या बहुत खूब। अभी छोटे मौलवियत की दस्तार बंदी हुई है, उन्होंने अपने असातिज़ा की जूतियों को सीधा किया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह उनके मुस्तकबिल को रोशन करे, उन्हें आलिम दीन और अच्छा आलिम दीन बनाए, उनके इल्म में मौला बरकत अता फरमाए। मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ हजरत ज़ीवकार, आप अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता कीजिए, बेरास्ता कीजिए। फितने जमाने में बहुत हैं, सबका जवाब इल्म है, सबका जवाब इल्म है। मिंबर शरीफ पर बैठे उलमा की हाजिरी में एक जुमला कह के रुखसत हो जाऊंगा, आलिम बनाओ लेकिन आलिम हक गो आलिम बनाओ, सच्चा आलिम बनाओ। अगर वो मसलक आला हजरत वाला है वही आलिम दीन है, और अगर वो मसलक आला हजरत वाला नहीं, चाहे मिज़वाही हो, चाहे अमजदी हो, चाहे अलीमी हो, अपने नाम के आगे कुछ भी लगाए, वो आलिम नहीं है, काबिले ताज़ीम नहीं है। काबिले ताज़ीम वही है जो मसलक आला हजरत वाला है, नबी से सच्चा वफादारी करने। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, हक बात है, हक है यार बाबा, क्या कहनी है। वो कितना भी सोहरा पीछे, ये मिसबाही वो मिसबाही, ये डिग्री वो डिग्री, ये आइन वो आइन फला आइन, उससे काम नहीं चलेगा। आला हजरत वाला चाहिए, बेशक बेशक, वही आलिम दीन है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में मसलक आला हजरत की तरवीज और इशाअत का शौक और जज्बा अता फरमाए, उसी पर चमतले और उसी मसलक के फरोग के लिए मौला ताला हमें खैर से और इल्म अता फरमाए, खैर से हम तमामी उलमाए अहले सुन्नत की मदद फरमाए। इस्लाम